صحابہ کرام، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، اگر کبھی کوئی روایت پتہ نہ چلتا تھا تو دوسرے صحابی بتلا دیتے تھے، اور وہ فوراً اس کی تسلیم اور اس پہ رضا، اپنا موقف اور اپنی بات ختم کر دیتے تھے۔ صحابہ کرام کے بہت کے واقعات، اور یہی موقف تابعین کرام کا، اور یہی اصول اور ضابطہ اور قاعدہ حضرات ائمہ کرام رحمہم اللہ کا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 میں پیدا ہوئے، 80 میں پیدا ہوئے، 150 میں وہ فوت ہوئے، 150 ہی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ سب سے پہلا پیدا ہونے والے حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، نعمان بن ثابت ان کا نام، اس میں گرامی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، میرا مذہب وہ ہے جو صحیح حدیث ہے۔ امام صاحب کا بھی موقف کیا ہے؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، میرا مذہب وہ ہے جو صحیح حدیث ہے، یہ میرا مذہب۔ یہ قول علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے رسم المفتی والسائل میں ذکر کیا ہے۔ بالکل اسی طرح امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے، کس کے حوالے سے؟ خود امام صاحب کے اپنے شاگرد، ان کے اپنے شاگرد کے حوالے سے، کہ امام صاحب فرماتے تھے، حرام حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بقولی، جس کو میرے فتوے کی دلیل معلوم نہ ہو اس پر حرام ہے میرے فتوے کے مطابق عمل کرنا اور اس پہ فتویٰ دینا۔ میں فتویٰ دیتا ہوں، دلیل میرے پاس نہیں، قیاس سے، رائے سے فتویٰ دے دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دیکھو، ویحک یا یعقوب لا تکتب کل ما تسمع منی، اے یعقوب، یہ قاضی ابو یوسف کا نام ہے، امام ابو یوسف جو ان کے شاگرد ہیں بڑے، ان کا نام ہے کہ ویحک یا یعقوب لا تکتب کل ما تسمع منی، جو تم مجھ سے سنتے ہو ہر بات نہ لکھا کرو، انی اقول اليوم ھذا وارجع عنہ، آج میں یہ بات کہتا ہوں، فتویٰ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اور دلیل مل جاتی ہے میں اسے رجوع کر لیتا ہوں۔ یعنی میری ہر بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو لکھا جائے۔ بھائیو، یہ اتھارٹی کہ جس کی ہر بات صحیح ہے وہ صرف اللہ کے رسول، جن کی بات غصے میں بھی، جن کی بات خوشی میں بھی، جن کی بات دوستوں میں بھی، جن کی بات دشمنوں میں بھی ہمیشہ حق کی ہے، اس میں کسی قسم کے باطل کی آمیزش نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی احادیث لکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام سے اجازت لی کہ حضور میں آپ کے فرامین لکھ لیا کروں، آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو۔ ساتھیوں نے کہا، عبداللہ تم یار ہر بات نہ لکھا کرو، نبی علیہ السلام کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، انسان ہے، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، انسانی فطرت یہ ہے کہ غصے کی حالت میں انسان سے کبھی ایسی بات بھی نکل جاتی ہے جو نامناسب ہوتی، اور خوشی میں ایسی بات ہو جاتی ہے کہ وہ خوشی میں کی ہوئی بات بسا اوقات حمایت کے دائرے میں چلے جاتی۔ تو آپ ہر بات نہ لکھا کرو، نبی علیہ السلام سے پوچھ لیا کرو، آپ کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں بھی ہوتی ہیں، غمی کی کیفیت بھی آپ پر ہوتی ہے، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات عرض کر دی۔ حضور، ساتھی کہتے ہیں میں ہر بات نہ لکھا کروں، میں نہ لکھا کروں آپ کی ہر بات۔ آپ نے فرمایا اکتب اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ ما خرج منہ الا حقا، لکھو اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے، جس کے ہاتھ میں میں محمد کی، والذی نفس محمد بیدہ ما خرج منہ حقا، کہ اس سے حق ہی نکلتا ہے، اس سے کوئی بات غلط نہیں نکلتی، نہ غصے کی حالت میں نہ خوشی کی حالت میں۔ دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہو تب بھی، دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہو تب بھی، حتیٰ کہ عین میدان لڑائی میں بھی جو آپ نے فرمایا ہے وہی صحیح ہے۔ میدان لڑائی میں بہت سی باتیں ہوئی ہیں،
اور بہت سے معاہدات ہوئے ہیں، بہت سے معاملات ہوئے ہیں جس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے یہاں، اور نہ وہ میرا موضوع ہے۔ وہ باتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حق ہے اور وہی سچ، اس لیے کہ آپ جو فرماتے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ من جانب اللہ ہے۔ اور یہ حیثیت، یہ اتھارٹی، یہ مقام، یہ درجہ کس کا ہے؟ صرف اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی اور کا نہیں ہے۔ ہر انسان غلطی کر سکتا ہے، ہر سے خطا ہو سکتی ہے، نہیں خطا ہو سکتی تو محمد رسول اللہ سے نہیں ہو سکتی۔ ہر انسان صاحب ہو سکتا ہے، صاحب ہوتا ہے، صاحب نبی سے بھی ہوا ہے۔ خطا کا مقام اور ہے، غلطی کا مقام اور ہے، صاحب اور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب ہوا ہے، سجدہ صاحب کیا ہے نا سبھی نماز میں، صاحب ہونا اور ہے۔ لیکن غلطی سے کوئی ایسی بات کہ جو غلط ہو، ناجائز ہو، اور اس کا آپ نے حکم دے دیا ہو، اللہ رب العزت نے بھی خاموشی اختیار کی ہو، حاشا وکلا، ایسا کوئی مثال اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ آ گئی کہ مسئلہ یوں نہیں ہے، یوں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہی حق ہے، وہی صحیح ہے، اور آپ کی بات میں خطا نہیں ہے، باقی ہر آدمی کی بات میں غلطی اور خطا کا امکان ہے۔ اسی لیے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيْحَكَ يَا يَعْقُوبُ لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّي، اے افسوس ہے ابو یعقوب، یوسف ابو یعقوب تو پر افسوس ہے، ہر میری بات نہ لکھا کرو۔ میں آج ایک بات کہتا ہوں پھر اس سے رجوع بھی کر لیتا ہوں، مجھے وہ پہلی بات غلط معلوم ہوتی ہے اور دوسری بات میں درست سمجھتا ہوں، پہلی بات سے رجوع کر لیتا ہوں، میری اس لیے ہر بات نہ لکھا کرو۔ ہر بات جن کی لکھنا لازم ہے وہ کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، امام صاحب فرماتے ہیں اللہ اکبر، ان سے پوچھا گیا، امام صاحب سے یہ پوچھا گیا اذا قلت قولا وکتاب اللہ یخالفہ، حضرت صاحب آپ ایک مسئلہ بتلا دیں اور مسئلے کو میں ہمیں معلوم ہو، محسوس ہو کہ اللہ کا فیصلہ، قرآن کا فیصلہ آپ کے قول کے مخالف ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا اترکوا قولی بکتاب اللہ، اللہ کے فیصلے کے بعد میری قول کو چھوڑ دو۔ سائل نے پھر سوال دہرایا فقیل له اذا كان خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخالف، اگر آپ کے فتوے کے خلاف اللہ کے رسول کی حدیث ہو پھر کیا کروں؟ تو امام صاحب فرمانے لگے اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور خبر کے پیچھے میرے قول کو چھوڑ دو۔ سائل نے پھر سوال دہرایا، کہنے لگا کہ یہ فقیل له اذا كان قول الصحابی یخالفہ، جب صحابی کا قول آپ کے فتوے کے خلاف ہو پھر کیا کریں؟ امام صاحب فرمانے لگے اترکوا قولی بقول الصحابی، صحابی کے قول کے مقابلے میں میرے قول کو بھی چھوڑ دو۔ بات سمجھے؟ پھر اس نے سوال کیا کہ ان کان قولک یخالف قول التابعی، تابعی کے قول کے خلاف ہو، تو امام صاحب فرمانے لگے ہم رجال و نحن رجال، تابعی بھی ہماری طرح ہے، ہم میری طرح وہ بھی ہیں، ہم دیکھیں گے کہ ان کی بات صحیح ہے یا میری بات صحیح ہے، دیکھ لیا کرو۔ تابعین کی جب بات آئی ہے تو پھر تابعین کے دائرے میں میری اور ان کی بات میں وزن محسوس کر لیا کرو، جس میں وزن ہو اس کی تابعداری اور اس کی پیروی کرو۔ لیکن اگر میرا قول قرآن کے خلاف ہو، میرا قول اگر حدیث کے خلاف ہو، میرا قول اگر کسی صحابی کے خلاف ہو تو اس قول کو چھوڑ دو، اس قول کو خیر بات کہہ دو۔ یہ قول علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا القول المفید میں، القول المفید میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ اسی طرح علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ اذا صح الحدیث وکان علی خلاف المذہب، ابن عابدین فرماتے ہیں اذا صح الحدیث وکان علی خلاف المذہب، کہتے ہیں کہ اگر حدیث صحیح مل جائے اور وہ حدیث حضرت امام صاحب کے مذہب کے خلاف ہمیں نظر آئے، کہتے ہیں عمل بالحدیث، عمل کس سے کیا جائے، کس پر کیا جائے گا؟ حدیث پر۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ مَذْهَبُهُ،
اور یہ حدیث ہی امام صاحب کا مذہب سمجھی جائے گی. جو قول حدیث کے خلاف ہے وہ قول امام صاحب کا مذہب نہیں سمجھنا چاہیے، وہ صحیح حدیث امام صاحب کا مذہب سمجھنا چاہیے. کیوں؟ فرماتے ہیں اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ امام صاحب کی تقلید سے نکلے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فقط صح عن ابی حنیفہ، امام صاحب سے یہ صحیح بات ثابت ہے کہ انہو قالا، انہوں نے فرمایا ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے. جب حدیث صحیح ہو تو پھر وہی میرا مذہب ہے. بات سمجھیں آپ؟ امام ابن عابدین نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کا قول ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ صحیح حدیث کے کیا ہے؟ خلاف ہے، تو ہمیں امام صاحب کا قول نہیں لینا چاہیے، بلکہ کس کو لینا چاہیے؟ حدیث کو لینا چاہیے. کیوں؟ اور پھر یہ بھی کہ اس سے وہ امام صاحب کی تقلید سے نکلے گا نہیں. کیوں نہیں نکلے گا؟ اس لیے کہ خود امام صاحب نے فرمایا ہے، خود امام صاحب نے فرمایا ہے کہ میرا مذہب صحیح حدیث ہے، اس لیے یہ صحیح حدیث ہی امام صاحب کا مذہب سمجھی جائے گی، اور جو قول حدیث کے خلاف ہے وہ امام صاحب کا مذہب سمجھا نہیں جائے گا. آپ اندازہ کریں کہ جو علماء ہیں انہوں نے کہاں تک اس مسئلے کو مبرہن کیا، صاف واضح کیا، لیکن ہماری آنکھیں پھر بھی نہیں کھلتی.